عن ابن عباس أن معاذ رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا تم ایک ایسی قوم سے ملو گے جو اہل کتاب ہے، لہذا تم ان کو اس بات کی طرف بلانا کہ وہ گواہی دیں اللہ کے علاوہ کسی معبود کے نہ ہونے اور میرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی۔ پھر اگر وہ اس بات میں اطاعت گزاری کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو ان کے اغنیاء اور مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء اور مساکین کو دی جائے گی۔ اگر وہ اسے بھی مان لیں تو ان کے عمدہ اموال کو وصول کرنے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ یمن کہاں واقع ہے اور یہ کب کا واقعہ ہے اس کو ہم اگلی سلائیڈوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ سے یمن جنوب کی طرف واقع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن 10 ہجری کے اندر حج سے پہلے بھیجا، اور یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مغازی کے آخر میں ذکر فرمائی ہے۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں جو آگے لکھے ہوئے ہیں، اور اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی بن کر یمن تشریف لے گئے تھے یا قاضی بن کر۔ تو علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات کا یقین کیا ہے اور غسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات کا، اور ابن البر رحمۃ اللہ علیہ سے استیعاب کے اندر یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن 5 افراد کو مقرر فرمایا تھا، خالد بن سعید کو صنعاء پر، اور مہاجر بن ابی امیہ کو کندہ پر، اور زیاد بن لبید کو حضرموت پر، اور حضرت معاذ کو جند پر، اور ابو موسیٰ کو ساحل اور عدن کے علاقوں پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک مسجد جند مقام پر آج بھی موجود ہے، تو اس کی بھی ہم زیارت کر لیتے ہیں۔ یہ یمن میں جند مقام کے اوپر ایک مسجد ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جاؤ گے، فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا۔ اگر کسی کافر قوم کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہو تو جنگ سے پہلے دعوت دینا لازمی ہے، اگر دعوت پہنچی ہو تو پھر دعوت دینا مستحب ہے۔ یمن چونکہ عمومی طور پر فتح ہو چکا تھا، لہذا یہ جہاد کی اصطلاحی دعوت نہیں بلکہ ارکان اسلام کی طرف بلانا مقصود ہے۔ اس میں چونکہ غیر مسلم بھی تھے اس لیے پہلے شہادتین کی دعوت کا ذکر کیا گیا اور پھر نماز زکوٰۃ کی بات آ گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، یہاں حج اور صوم کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جہاں ارکان اسلام کے بیان کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پورے 5 ارکان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جہاں دعوت دینے کی بات آتی ہے تو وہاں 3 ارکان کی دعوت دی جاتی ہے۔ آگے فرمائے کہ اگر وہ اس بات میں تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقراء بھی مسلمان ہونے ضروری ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے کے فقراء کے اندر تقسیم کی جائے گی، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، یعنی دوسرے علاقے میں زیادہ مستحقین موجود ہوں
تو پھر دوسرے علاقے میں اس کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو عمدہ مال لینے سے بچنا، یعنی ایسا نہ کرنا کہ اعلیٰ اور عمدہ مال تم زکوٰۃ کے اندر وصول کرو، بلکہ درمیانہ مال وصول کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مظلوم کی دعا کسی رکاوٹ کی وجہ سے قبول نہ ہو، لیکن مظلوم کی دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔